ہم تو چند دن راہ دین پر نکلے اور پھر بعد میں کہتے ہیں لوگ میں تو شب و روز محنت کرتا ہوں، مجھے معاشرے نے پروٹوکول کیا دیا ہے، مجھے دنیا نے کیا اس کا اعزاز کیا ہے، لیکن سب جھٹا دینے کے بعد پھر کہتے ہیں مالک میں نے سب کچھ جو میرے پاس اثاثے تھے میں نے تو پیش کر دیے، تو بتا تو میری اس قربانی پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، ناز شیال نبی تم پر سلام، ان کی عظمت کو سلام کریں جن کے دم سے آج اسلام پہ بہاری، دونوں کے محراب و منبر آج حسین ابن علی کے خون کے دم سے۔ حضرت اقبال نے کیا خوب خراج پیش کیا، وہ کہتے ہیں آ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ وائے بسم اللہ کی در، معنی ذبح عظیم آئے بسر، سرخ رو عشق غیور از خونے ہوئے، شوخی این مصرع از مسنونے ہو، تا قیامت قد استبداد کر موج خونے ہو، چمن ایجاد کر، زندہ حق از قوت شبیری است، باطن آخر داغ حسرت میری است۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کے چہرے پر یہ جو پانچ پر ہے، عشق غیور کے چہرے پر یہ حسین ابن علی کے خون کی سرخی کا تحفہ ہے۔ تا قیامت تک استبداد کر، قیامت تک جبر کے رستے روکے ہیں تو وہ حسین ابن علی کے خون نے روکے۔ آج ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ آج دنیا میں کہتی ہے اگر تم نے وقت کے سب سے بڑے یزید فوج سے ٹکر دی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا، تمہاری معیشت بند ہو جائے گی، تمہارے لیے ترقی کے امکان ختم ہو جائیں گے، لہذا تم اس کے ہاتھ میں بیعت کر دو، جو کہتا ہے مان لو، اس کے خون کی ایک کار پہ اپنا سب کچھ پیش کر دو، تمہارے گھر میں آ کے وہ میزائل بچائے، تم اپنی زبان کو روک لو، اس کے سامنے فریاد تک نہ کرو، وہ بہت بڑا یزید ہے، اور اگر تم نے اس کے خلاف بات کی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا۔ اگر ہم کردار دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف اٹھے واقعی کٹیں گے، اس کے خلاف اٹھیں گے تو ہماری جو ہے وہ سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہماری معیشت بند ہو جائے گی، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تجاوز کی منڈی کے اندر ہم اکیلے کھڑے ہو جائیں گے۔ کون سا کردار ہے جو اس کے باوجود ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونے کی سبق دیتا ہے؟ وہ حسین ابن علی کا کردار ہے۔ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا، ورنہ انسان کی عقل کی منطق ایسی باتیں تراشتی ہے کہ نہیں ابھی تمہارے پاس قوت نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں پہلے قوت حاصل کر لو، اس کے مقابلے میں اتنی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہونی چاہیے، پھر تم ظالم کو ظالم کہنا، پھر تم جابر کو جابر کہنا، پھر تم برے کو برا کہنا۔ ابھی تمہارے دم اتنے نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت اتنی نہیں ہے۔ ہم حضور کے اس فرمان کو کبھی نہیں بھول سکتے، جب جناب ابو طالب کے پاس قریش مکہ آئے، انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو باز کر لو کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں کو ہمارے معبودان کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو روک لو، جو مانگتا ہے ہماری طرف سے اس کی آفر بھی موجود ہے۔ انہوں نے بلایا تھا بھتیجا میرے ناتوان کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں، قریش نے یہ بات مجھے کہی ہے، اب تم اس بات پہ غور کرو۔ تو حضور نے فرمایا چچا یا عمّی لو وضع الشمس فی یمین والقمر علی یساری، اگر وہ چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے اور سورج کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے اور کائنات کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، بت جھوٹے ہیں میں ان کو جھوٹا کہتا رہوں گا حتیٰ کہ میں ہمارے دین کو غالب کر دوں یا اس رستے میں اپنی جان پیش کر دوں۔ بس دو ہی رستے ہیں جہاں کے تیسرا رستہ کوئی نہیں، یا تو ہمارے حق کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں اور یا پھر اپنی جان پیش کر دیں۔ اور حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں اس وقت موجود ہیں سب حسین کے خون سے گرمی لے رہے ہیں۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے کہ مہاتما گاندھی نے جب انگریزوں سے بغاوت کا اعلان کیا تو اس نے جلسہ عام کے اندر یہ بات کہی کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس اتنی پاور اتنی قوت ہے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور غلام قوم ہیں، لیکن میں تمہیں بتاؤں حسین کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر اگر جبر کے خلاف ٹکرانے کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ حسین بن علی کا کردار ہے۔ مقام بیضا پر حضرت امام حمام نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میں جو جبر کے خلاف کھڑا ہوا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر بھی منع کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی منع کرتے تھے، جلیل القدر صحابہ اٹھتے تھے اور وہ محبت سے کہتے تھے، خدا کا واسطہ دے کے کہتے تھے، لیکن آپ سب کو کہتے تھے میرے غم گسارو میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو،
مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے, میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے, لوگوں تمہارا دین جاتا ہے, میری غیرت ایمان جاتا ہے. کہا مجھے من نہ روکو. تو مقام بیضا پر فرمایا مجھے سارے روکتے رہے, میں کسی کے کہنے کو رکا نہیں. جو آنے والی کٹھن منظر ہے میں اس سے ناشنا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ حضور نے خود ہی فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا. عرض کربلا میں حضور نے فرمایا بنو امیہ کا ایک بدبخت لڑکا اس کو قتل کرے گا. اور وہ حضرت ابن مرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی پر یہاں کربلا میں رکے اور یہاں آپ نے نشان لگائے, یہاں ان کے گھوڑے بنیں گے, یہاں ان کے خیمے لگیں گے, یہاں ان کا خون بہے گا, یہاں آگ لگے گی خیموں میں. ایک ایک چیز بتا دی. اب مجھے بتائیے, حضور کو پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا, حضرت فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا, حضرت علی کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کے گھوڑے یہاں بنیں گے اور شہید ہوگا. یہ دعا کیوں نہیں مانگتے اللہ بنا ڈال دے, اے اللہ مشکل دور کر دے, بلکہ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کیا کرتے, اللہم آت الحسین صبرا واجرا, اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے دے, اجر بھی دے دے. یہ کیوں نہیں کہتے یہ مصیبت ٹل جائے, یہ امتحان ہے. بچے نے محنت کی ہو, بچے نے سب روز ایک کا رکھا ہو, اور جب امتحان آ جائے تو والدین یہ نہیں کہتے کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو, وہ یہی دعا کرتے امتحان ہو لیکن یہ کامیاب گزرے. کائنات میں یہ بڑا امتحان تھا جو حسین بن علی سے لیا جا رہا تھا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ امتحان نہ ہو, ہاں مولا امتحان ہو, جتنی سختیاں ہیں آ جائیں, لیکن تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے بیٹے کو صبر دینا, کامیابی اور استقامت عطا کرنا. تو مقام بیضا پہ حضرت سیدنا امام حمام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن میں اس کے باوجود ان راہوں کا مسافر کیوں بنا. فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ, میں اس لیے یہ تمہارے لیے راہ چھوڑ رہا ہوں کہ قیامت تک تمہارے لیے میری زندگی کے اندر ایک نمونہ مل جائے. تو قیامت تک جبر کے خلاف, یہ بات میں اعلان کہتا ہوں, جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں ان کا قائد حسین بن علی ہوتا ہے. اور صاحبو, حسین بن علی کے کردار سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے ہم اس روشنی کی تلاش کرتے ہیں. 10 محرم الحرام کا دن ایک یوم سیاہ بنا دیا گیا. ایک طرف خون شہیداں, ایک طرف اشکوں کا پانی. وہ کیا کہا سمجھی نہیں دنیا عظیمت حسین کی, تماشا بن گئی ہے شہادت حسین کی. لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا ہوا ہے, محض آنکھوں سے آنسو بہا دینا اور رو لینا اور سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے, اور دنیا کے سامنے ہمیں جبر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے. اور اگر ہم اس سے یہ راہ عمل نہیں دیتے اور صرف آنسو بہا دیتے ہیں تو ہم حضرت امام حمام کی روح کو خراج نہیں پیش کر رہے ہیں. ان کی روح کو خراج پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے جو ہے وہ خضر راہ بنایا جائے. جن راہوں کے وہ مسافر ہوئے, حریت کا درس ہے ان کی شہادت سے. مسلمان آزاد ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو غلام بنائے. یزید سے ٹکراؤ کیا تھا کہ وہ انسانیت کو اپنا غلام سمجھنے لگا تھا, اور اس نے اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران ثابت کر کے اسلام کی حدوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بھائی حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر چکے تھے, اور آج حضرت امیر معاویہ کا نالائق بیٹا ہے, یہ قدرت کی گرشمہ سازی ہوتی ہے. بعض لوگ بیٹے کی وجہ سے باپ کو بھی برا کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر جو یزیدی فوج کا کماندار ہے, یزیدی فوج کا جو جرنیل ہے عمر بن سعد, وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ہے. اور سعد بن وقاص وہ بزرگ صحابی کہ غزوہ احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام اپنی تلبے سے تیر نکال کر ان کو دیتے تھے, تو ان کی کمان کے چلے پہ چڑھا کے کہتے علم یا سعد فدا قومی با, سعد تیر پھینکو محمد کی ماں تیرے اوپر قربان. دیکھیے ساری کائنات حضور سے عرض کرتی ہے فدا کا امی وادی یا رسول, حضور میرے ماں باپ آپ کے قربان. لیکن حضرت سعد کو حضور کہہ رہے ہیں, سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بیٹا کتنا نالائق, رے کی حکومت کے لالچ کے اندر, کربلا کے ریگزار کے اندر خاندان نبوت کے مقابلے میں آیا.
ہمیشہ حکومتوں کے لالچ حق کہنے سے روکتے ہیں، انسان کی زبان کو کفر چڑھا دیتے ہیں، لیکن اہل حق جو ہوتے ہیں وہ قافلہ یزید سے نکل کر بھی مثال حضرت امام کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج دنیا کے اوپر کربلا ہے، وہ کیا کسی نے کہا اور خوب کہا کہ حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، غبار خوف مسلسل ابھی فضا میں۔ یزید وقت کے مسند نشیں ہے دنیا میں، حضور امت مظلوم کربلا میں۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اب تو حال یہاں تک پہنچا، نوبت یہاں تک آئی کہ حضور کی آبرو پہ حملے ہونے لگے۔ پہلے تسلیمہ نسرین دندناتی پھر رہی، سلمان رشدی دندناتا پھر رہا ہے، دنیا کے اوپر حضور کی حرمت کے ساتھ کھیلنے والے یورپی اور امریکی ممالک کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں، اور آج انہوں نے کلم گلا صحابہ کی آزادی کی آڑ کے اندر سلسل توہین آمیز خاکے شائع کرنے شروع کر دی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قیامت آ جانی چاہیے تھی۔ حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں۔ حضور کی آبرو پہ ایسے حملوں کی جسارت یقیناً مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور ان کی غیرت ایمان کو دیکھا گیا ہے کہ کس قدر ہے، لیکن ہماری زندگی کا معمول اسی طرح ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آگے قیامت کیا ہوگی؟ اس سے آگے کیا ہونا ہے؟ کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی جس کی زلفوں کی قسم خدا فرمائے، جس کے مبارک جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھے، لا یجلس الذباب علی جسدہ، اتنی مقدس اور متبرک ذات کہ مکھی کو بھی ہمت نہ ہو کہ ان کے مبارک نورانی جسم کے اوپر بیٹھے، جن کا سایہ بھی نشانی تو بڑی دور کی بات ہے، فراز عرش پہ جن کے قدموں کی چاپ سنائی دی گئی، جو اللہ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا مطلوب ٹھہرا، جس کی خالق کائنات نے ہر شے بنائی، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی محبتوں کے اندر نہال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر جو اہل اسلام کی حالت ہے اور حضور کی ذات کے حوالے سے ہماری غیرت کو جو للکارا گیا ہے، اگر ہم اب بھی نہیں اٹھیں گے تو وہ کیا کہا تھا کہنے والے نے، اٹھو کہ حشر نہیں ہوگا دوبارہ، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ پوری دنیا کے اوپر مصطفیٰ کریم کی امت کا ناطقہ بند ہے، 56-57 اسلامی ملک، یہ دکھا ہے جو میں روز کہتا ہوں، کبھی اس گلی میں کہتا ہوں، کبھی اس بازار میں کہتا ہوں، کبھی مسجد میں کہہ رہا ہوتا ہوں، کبھی کسی شادی حال میں کہہ رہا ہوتا ہوں۔ یہ دل کی آگ ہے، باتیں شاید اتقال کے ساتھ آپ کو مل رہی ہوں، لیکن سینہ جل رہا ہے ان باتوں سے۔ 56-57 اسلامی ملک اور دنیا کے اوپر ہماری جو رسوائی، جو ذلت، جو پستی اور جو ذبح حالی، کبھی ایسا دور نہیں آیا تھا تاریخ میں، کبھی ایسا دور مسلمانوں پہ نہیں دیکھا۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم زد ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں میں۔ ہم تو اٹھنے والی موجوں کو روک لیتے تھے، طوفانوں کے رخ موڑ دیتے تھے، اور آج ہم لہروں کے تھپیڑے پہ ہم لہروں کو بھی نہیں روک سکتے، اور ہماری یہ ذلت، ہماری یہ پستی، ہماری یہ ذبح حالی اور حضور علیہ السلام کی آبرو پہ حملے ہو رہے ہیں، خاکے تراشے جا رہے ہیں۔ وہ تو پاک ہے، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، چاند کی روشنی کو اس کا تھوک گندا نہیں کر سکتا، وہ تو منور ہے، وہ تو اللہ کے اوپر روشنیاں بانٹتا ہے۔ فاران کا وہ نور، مدینے کا وہ چاند، کائنات کی وہ روشنی، اس کی نوری کرنوں کو کوئی میلا نہیں کر سکتا۔ جو مرضی دنیا کرتی کرے، اگر اس کی توہین کرنے کے لیے ابو لہب میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے ہنالک سائر اليوم لہذا جماعتنا تبا لک محمد، تو پھر مالک کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور تبت یدا ابی لہب وتب تابیانہ، ایسا برستا ہے کہ قیامت تک ابو لہب پہ جو ہے وہ لعنتیں برستی ہیں، مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نغمے برستے ہیں۔ اس کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا، اس کی رفعتوں کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہ کرم کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ ہمارا امتحان ہے، ہماری غیرت کو چیلنج ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے بدتر سے بدترین حالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کی پرکھ کا موقع ہے۔